ہر طرح کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے کہ جس نے ہم سب کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا وفادار ساتھی بنایا۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کے دیے ہوئے احکامات اور رب کے دیے ہوئے پیغامات کو رب کے بندوں تک کما حقہ پہنچا دیا۔ حضرات، قرآن مجید کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اسلام اور ایمان میں اور اسی طرح سے ہجرت کرنے میں جو پہل کرنے والے ہیں ان میں مہاجرین بھی ہیں اور انصار بھی ہیں۔ والذین اتبعوہم باحسان، اور ان مہاجرین اور ان انصاریوں کی احسان اور بھلائی کے ساتھ پیروی کرنے والے لوگ، کیا انعام ہے ان کے لیے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ رب العالمین سے راضی ہوئے۔ دوسرا انعام کیا؟ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں اور ایسے باغات ہیں کہ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور اللہ تعالیٰ نے آخر میں کہا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، یہ عظیم ترین کامیابی ہے۔ تین طبقوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا۔ سب سے پہلا طبقہ مہاجرین کا طبقہ ہے کہ جنہوں نے مکہ کی سرزمین کو چھوڑ کر مدینۃ المنورہ کی طرف ہجرت کی، اور ہجرت ایسی عبادت، ہجرت ایسی قربانی جو ایک نہیں دو نہیں دسیوں قربانیوں کو اپنے دامن میں رکھے ہوئے ہے۔ یہ ایک قربانی کئی قربانیوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، اس لیے کہ یہ مہاجرین کا طبقہ ایسا طبقہ تھا جو بسا اوقات مکی زندگی میں کروڑ پتی تھا، لیکن مدینہ کی زندگی میں آنے کے بعد بالکل زیرو اور صفر ہو گیا۔ یہ اپنے چہیتے، اپنے احبہ اور اپنے اقربا اور اپنے بیوی بچوں کے درمیان خوشیوں بھری زندگی گزارنے والے تھے، لیکن مدینہ آنے کے بعد یہ گھر والے لوگ بے گھر ہو گئے۔ تو ایک قربانی ہجرت کی اپنے اندر کئی قربانیوں کو رکھے ہوئے ہے۔ اس طبقے کی بڑی قربانیاں اسلام کے لیے رہی ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے مہاجرین کے نام سے یاد کیا۔ اور دوسرا طبقہ جس کو اللہ تعالیٰ نے انصار کے نام سے یاد کیا، یہ کون سا طبقہ؟ یہ جو ہجرت کر کے آنے والے تھے، ان کا ہر طرح سے ساتھ دینے والے، ان کا ہر طرح سے ساتھ نبھانے والے، ان کے دستے بازو بننے والے، قدم قدم پر ان کی معاونت اور مددگار، ان کو کہتے ہیں انصار۔ جن کے پاس دو گھر تھے، انہوں نے ایک گھر اپنے ساتھی مہاجر کو دے دیا۔ جن کے پاس دو کاروبار تھے، انہوں نے ایک کاروبار کو اپنے پاس رکھا اور ایک کاروبار کو اپنے بھائی مہاجر کے حوالے کر دیا۔ حد تو یہ ہے ایثار و قربانی کی کہ اگر کسی کے پاس دو بیویاں ہوں تو اس نے کہا کہ دو بیویاں میرے پاس ہے، ان میں سے جو تمہیں پسند آئے کہہ دینا، میں اسے طلاق دے دوں گا اور تم شادی کر لینا۔ اس طرح سے انہوں نے مہاجرین کی ایثار و مدد کی اور ان کے حق میں قربانیاں پیش کی۔ یہ دوسرا طبقہ جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ اور تیسرا طبقہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو مہاجر اور انصار کے بعد آئے اور جنہوں نے احسان اور بھلائی کے ساتھ ان کے نقش قدم کی پیروی کی، ان کی فرما برداری کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بڑی خوشخبری سنائی، بڑا اعزاز بتلایا اور بڑا انعام بتلایا۔ کیا انعام ہے یہ؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ آپ یاد رکھیے، اس زمین پر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے سوا کوئی ایسا طبقہ آپ کو نہیں ملے گا کہ جن کے جیتے جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین ہی پر ان کی کامیابی کا تذکرہ کیا ہو۔ لیکن صحابہ کا طبقہ اس روئے زمین پر انبیاء کے بعد واحد ایسا طبقہ ہے جن کے جیتے جی، جن کے ہین حیات جو ابھی انتقال نہیں کرے،
یہ زمین پر چل رہے ہیں، یہ زمین پر پھر رہے ہیں، یہ زمین پر کھانا کھا رہے ہیں، یہ قربانیاں پیش کر رہے ہیں، یہ اللہ کے رسول کی مجلس میں شریک ہو رہے ہیں، ان کے جیتے جی ساتوں آسمانوں سے اللہ رب العالمین نے ان کی کامیابی کا پروانہ سناتے ہوئے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ کمال یہ نہیں کہ بندہ اللہ سے راضی ہو جائے، کمال یہ نہیں کہ بندہ اللہ سے محبت کرنے والا ہو جائے، کمال کی بات یہ ہے کہ اللہ بندے سے راضی ہو جائے۔ ہمارے زندگی کا مقصد تو یہی ہے نا کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ انسانی طبقے میں انبیاء کے بعد واحد ایسا طبقہ تھا جن کے انتقال کر جانے سے پہلے ہی اللہ نے ان کی رضامندی کی سرٹیفکیٹ دے دی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اسی طرح سے سورہ فتح کی اگر آپ آخری آیت پڑھیں گے، اللہ رب العالمین نے ان کے فضائل کے ایسے محاسن بیان فرمائے ہیں اور ان کے تذکرے کی ایسی خوبیاں بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور جو آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ کس اعتبار سے؟ جیسا آپ کا عقیدہ ویسے صحابہ کا عقیدہ، جیسی آپ کی قربانیاں ویسے صحابہ کی قربانیاں، جیسی آپ کے نظریات صحابہ کے ویسے نظریات، جیسی آپ کی نماز صحابہ کی ویسی نماز، جیسا آپ کا جذبہ انفاق صحابہ کا ویسے جذبہ انفاق۔ الغرض تمام تر خوبیوں میں آپ کی اتباع کرنے والا یہ پاکیزہ گروہ، والذین معہ، جو آپ کے ساتھ ہیں ہر اعتبار سے۔ کیا خوبی ہے ان کی؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ کافروں پر گرم ہیں اور آپس میں نرم ہیں۔ اللہ برباد کرے ان لوگوں کو جو صحابہ کرام کو کافر کہتے ہیں۔ اللہ نے ان کی خوبی یہ بیان فرمائی، یہ کافروں پر گرم ہیں۔ جو انہیں گمراہ کہتے ہیں، اللہ نے کہا یہ کافروں پر گرم ہے، یہ گمراہوں پر گرم ہے اور آپس میں نرم ہے۔ ہو حلقہ یارا تو برے شم کی طرح نرم۔ اگر یاروں کی محفل ہوتی ہے، مومنوں کی مجلسیں ہوتی ہیں، تو علامہ اقبال فرماتے ہیں ہو حلقہ یارا تو برے شم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ اس کے بعد فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی عبادت کی وجہ سے، ان کی ریاضت کی وجہ سے، ان کی بندگی کی وجہ سے ان کے چہروں کو دیکھو، یہ پاکیزہ چہرے ہیں، یہ نورانی چہرے ہیں، یہ اللہ والوں کے چہرے ہیں، یہ جھوٹے چہرے نہیں ہو سکتے۔ ان کی پیشانیوں سے ان کی عبادت کے نشان آیا ہیں جو بتاتے ہیں کہ یہ زمین پر چلتے پھرتے اللہ کے بہت بڑے اولیاء ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ان کی مثال ہم نے تورات میں بیان فرمائی اور ان کی مثال ہم نے انجیل میں بیان فرمائی۔ انجیل کس پر نازل ہوئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ اللہ کے رسول سے کتنے سال قبل کا زمانہ؟ 500 سے 550 قبل کا زمانہ ہے۔ اور تورات کس پر نازل ہوئی؟ تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے سال پہلے کے نبی؟ یہ صدیوں صدیوں پرانے نبی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یہ صحابہ جن کا تذکرہ ہم نے تورات میں کیا، جن کا تذکرہ ہم نے انجیل میں کیا۔ کیا مطلب؟ انسان زمین پر آتا ہے، پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد یا تو بڑے خاندان کا بڑا چشم و چراغ ہوگا، لوگ اسے کامیاب سمجھیں گے۔ کیوں؟ بڑے خاندان کا بڑا آدمی ہے اس لیے لوگ اسے کامیاب سمجھیں گے۔ یا پھر انسان پیدا ہونے کے بعد دنیا میں ایک بڑے عہدے اور بڑی کرسی پر براجمان ہوتا ہے، لوگ اسے کامیاب سمجھتے ہیں، اس لیے کہ اس عہدے کا لوگوں کے درمیان اس عہدے کی ایک عظمت ہوتی ہے اور اس عہدے کی ایک ویلیو ہوتی ہے۔ جو اس عہدے پر فائز ہوگا، اس فائز ہونے والے کی ویلیو ہوگی، لوگ اسے عظیم ترین سمجھتے ہیں۔ یا پھر دنیا میں آیا، دنیا میں آنے کے بعد انسانیت کے حق میں اس نے خدمات انجام دی، انسانیت کا اس نے بھلا کیا اور دنیا سے چلا گیا۔ دنیا سے چلا جانے کے بعد لوگ اسے عظیم ترین سمجھتے ہیں۔ لیکن حضرات صحابہ کی عظمت کا نشان آپ یاد رکھیں، ابھی وہ دنیا میں پیدا نہیں ہوئے، ابھی دنیا میں وجود پذیر نہیں ہوئے،
ان کی پیدائش سے ہزاروں سال پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عظمتوں کے نشان بیان فرمائے. یہ ایسا گروہ ہے, یہ ایسا لشکر ہے, یہ ایسی جماعت ہے کہ ہم نے ان کے تذکرے تورات اور انجیل میں بیان فرمائے ہیں. اللہ اکبر. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آپ کو زمین پر کوئی گروہ ایسا نظر نہیں آئے گا اس کے وجود پذیر ہونے سے پہلے ہی, اس کے دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کے تذکرے کیے ہوں, اللہ نے ان کی خوبیاں بیان فرمائی ہوں, اللہ نے ان کے اوصاف بیان فرمائے ہوں. عظمت صحابہ کا یہ عظیم ترین حوالہ آپ یاد رکھیں, یہ گروہ پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے فضیلتوں کو بیان فرمایا ہے. ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ. اگر ہم حدیثوں میں دیکھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا, والذی نفسی بیدہ, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا. لوگوں یاد رکھو, اگر میرا صحابی ایک مد یا آدھا مد اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور اس کے بالمقابل تم آنے والے اگلی نسلوں میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرتا ہے, کیا چیز؟ سونا خرچ کرتا ہے. کتنا؟ وہ بھی احد پہاڑ کے برابر. کتنا ہے احد پہاڑ؟ پورا اس کا طول و عرض, لمبائی چوڑائی ناپیں گے 8 سے 10 کلومیٹر پر گھرا ہوا احد پہاڑ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم میں سے کوئی شخص سونا خرچ کر ڈالے وہ بھی احد پہاڑ کے برابر, تب بھی میرے ایک صحابی کے ایک مد کو اور آدھا مد کے اجر و ثواب کو بھی نہیں پہنچ سکتا. کتنا ہے ایک مد؟ ایک مٹھی ہم بھر لیتے ہیں, اس کو ایک مد کہتے ہیں. بمشکل آدھا کلو سے لے کر 600 گرام تک. وہ صحابی ایک مد خرچ کریں, وہ کھجور خرچ کریں, وہ جو خرچ کریں, وہ ستو خرچ کریں, وہ کوئی اور چیز خرچ کرے, اور ہم کتنا خرچ کریں؟ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کریں. اس کے باوجود بھی آپ فرماتے ہیں ایک صحابی کے ایک مد کو پہنچنا دور کی بات, آدھے مد کے اجر و ثواب کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے. اس لیے کہ انہوں نے ایسے زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا جب سارا زمانہ آپ کو ٹھکرا رہا تھا. انہوں نے ایسے زمانے میں اللہ کے رسول پر صدقہ کیا, اللہ کے رسول کو مال سے مدد کی جب سارے لوگ مالداری سے آپ کو کاٹ رہے تھے. ایسے زمانے میں انہوں نے آپ کی تصدیق کی جب سارا زمانہ آپ کو جھٹلا رہا تھا. ایسے زمانے میں آپ پر ایمان لائے جس زمانے میں آپ پر ایمان لینا اپنے ہاتھ میں آگ کے انگاروں کو لینے کے مترادف تھا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت بیان فرمائی. حضرات, اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بیان فرمائی, یہ پوری کائنات اور یہ کائنات میں جو پتھر ہیں, کائنات کے پہاڑ, کائنات کے نباتات, کائنات کے جمادات, یہ بھی حضرات صحابہ کی عظمتوں کے معترف تھے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کے ماتھے پر تشریف لے گئے. آپ کے ساتھ ابو بکر بھی تھے, آپ کے ساتھ عمر بھی تھے, اور آپ کے ساتھ عثمان بھی تھے رضی اللہ عنہم اجمعین. جیسا ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ احد پہاڑ کے سینے پر تشریف لے جاتے ہیں, احد پہاڑ جھومنے لگ جاتا ہے, احد پہاڑ حرکت میں آ جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدم مبارک سے احد پہاڑ کے ماتھے پر مارتے اور کہتے ہیں اثبت احد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. اے احد پہاڑ, یہ جھومنا بند کر دے, حرکت کرنا چھوڑ دے, اس لیے کہ آج تیرے سینے پر ایک نبی ہے, ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں. اللہ اکبر. جہاں احد پہاڑ کا یہ جھومنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو بتلاتا ہے, وہیں پر اس کا جھومنا عظمت صحابہ کا پتہ بھی دیتا ہے. جیسا کہ میں نے کہا یہ پوری کائنات اور کائنات کے جمادات تو جمادات, کائنات کے درندے اور کائنات کے جانور بھی عظمت صحابہ کے قائل تھے. مستدرک حاکم کی روایت ہے. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو حسن درجے کے قرار دیا ہے. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں اپنے بارے میں, حسن درجے کی روایت ہے,
حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک سفر پر اپنے قافلے کے ساتھ نکلا، لیکن راستے میں ایسا حادثہ ہو گیا کہ میں قافلے سے بچھڑ گیا، اور جیسا ہی قافلے سے میں بچھڑ گیا ایک خوفناک جنگل میں داخل ہو گیا۔ جیسا ہی خوفناک جنگل میں داخل ہو گیا، سامنے دیکھتا ہوں کہ خونخوار شیر ہے جو استقبال کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ شیر مجھ پر حملہ ہی کرنے والا تھا کہ میں نے کہا اے جنگل کے بادشاہ، اے خونخوار درندے، ٹھہر جا، تو مجھے جانتا نہیں میں کون ہوں؟ انا سفینۃ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول کا غلام ہوں۔ غلامی اس معنی میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، عبادت کے اعتبار سے نہیں۔ میں انا سفینۃ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول کا غلام ہوں، میں اللہ کے رسول کا خادم ہوں، مجھے شرف صحبت حاصل ہے، تو مجھے جانتا نہیں۔ جیسے ہی حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے سنتا ہے، وہ شیر جس کے بارے میں ہم نے سنا ہے انسان کو پھاڑ دیتا ہے، انسان کو نوچ کھا لیتا ہے، انسان پر حملہ کر کے آن کی آن میں انسان کو ڈھیر کر دیتا ہے، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے سنتے ہی وہ دم ہلاتے ہوئے آپ کے قدموں میں آ کے رکتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ آپ کے قدموں میں رکتا ہے، اس انداز میں اور اس ادا میں آپ کے آگے 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 چل رہا تھا گویا کہ قافلے تک آپ کی رہنمائی کر رہا ہے۔ اللہ اکبر! یہ ہے عظمت صحابہ کے نشان کہ جن کے معترف یہ کائنات کے جمادات جہاں پر ان کی عظمتوں کے قائل تھے، کائنات کے درندے اور کائنات کے جانور بھی ان کی عظمتوں کے معترف تھے، تاہم ہم عظمت صحابہ کے معترف کیوں نہ ہو؟ ہم کیوں نہ ان کی عظمتوں کے ترانے گائیں؟ ہم کیوں نہ ان کی محبت بھرے پیغام کو لوگوں کے سامنے بیان فرمائیں؟ حضرات، یہ ایسا گروہ ہے، یہ ایسی جماعت ہے، نہ اس سے پہلے ایسی کبھی جماعت گزری ہے اور نہ ان کے بعد کبھی ایسی جماعت گزرے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت پیارا جملہ نقل فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا حضرات صحابہ کا تذکرہ کرتے ہوئے، ہؤلاء خیر الخلق بعد الانبیاء، یہ تمام کے تمام صحابہ اس روئے زمین پر انبیاء کے بعد سب سے محترم ہستیاں ہیں۔ لا یکون مثلہم ولا کان، نہ ان کی طرح ان سے پہلے کوئی گزرا تھا، نہ ان کے بعد ان کی طرح کوئی گزرے گا۔ یہ ایسی نسلیں ہیں، یہ ایسا گروہ ہے، یہ ایسی جماعت ہے، نہ ان سے پہلے ایسی جماعت کبھی گزری ہے اور نہ ان کے بعد کبھی ایسی جماعت گزرے گی۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو افضل البشر بعد الانبیاء کا لقب پاتے ہیں، جن کے بارے میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، اگر انبیاء علیہ السلام کو چھوڑ کر انسانی تاریخ کے سارے انسانوں کے ایمان اور یقین کو ترازو کے ایک پلڑے میں تولا جائے، اور انسانی تاریخ کے سارے انسانوں کے سوائے انبیاء علیہ السلام کے ان کے ایمان اور یقین کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ کر تولا جائے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان و یقین کا پلڑا بھاری ہو کر جھک جائے گا۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جس راہ سے گزرتے تھے شیطان اس راہ سے راہ فرار اختیار کرتا تھا۔ یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے حیا کے ترانے انسان تو انسان فرشتے بھی گایا کرتے تھے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کی جوان مردی، شجاعت اور بہادری میں یہ اپنی مثال آپ تھے۔ یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، زمین پر بیٹھ کر اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھاتے تھے، اللہ ان کے دونوں ہاتھوں کی اٹھتے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیا کرتا تھا۔ یہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جب راستوں میں چلتے تھے فرشتے آسمان سے اتر کر انہیں سلام کیا کرتے تھے۔ یہ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، زمین پر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے تھے، ان کے قرآن کی تلاوت سننے کے لیے آسمان سے فرشتے اترا کرتے تھے۔ یہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جبریل آتے ان کا روپ دھار کر زمین پر آتے تھے۔ یہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، جن پر جبریل اپنا سلام بھیجا کرتے تھے۔ یہ ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، اللہ عرش پر سے اپنا سلام انہیں بھیجا کرتا تھا۔ یہ ایسی نسلیں ہیں، یہ ایسا گروہ ہے، نہ اس سے پہلے کبھی ایسا گروہ گزرا ہے، نہ ان کے بعد کبھی ایسا گروہ گزرے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا،
ویسا ایمان لاؤ گے جیسے صحابہ نے ایمان لایا ہے، ویسا عمل کرو گے جیسے صحابہ نے عمل کی مثالیں چھوڑی ہے، ویسی نماز پڑھو گے جیسے صحابہ نے نماز کا طریقہ بتلایا، ویسا صدقہ کرو گے جیسے صحابہ نے صدقہ کیا، ویسا نکاح کرو گے جیسے صحابہ نے نکاح کیا، ویسے معاملہ داری کرو گے جیسے صحابہ نے معاملہ داری کی، ویسا تجارت و کاروبار کا معاملہ کرو گے جیسے حضرات صحابہ نے تجارت و کاروباری کا معاملہ کیا، فقد اہتدوا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ ہدایت کا یہ راستہ، منہج سلف کا یہ راستہ، ہمارا عقیدہ ہو صحابہ کی طرح، ہماری نماز ہو صحابہ کی طرح، ہماری قربانی ہو صحابہ کی طرح، ہمارا خرید و فروخت ہو صحابہ کی طرح، ہمارا نکاح و خلا ہو صحابہ کی طرح، ہمارے زندگی کے پورے معاملات اگر صحابہ کی طرح ہو تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سمجھ جاؤ کہ جنت کا راستہ یہی ہے، مجھ تک پہنچنے کا صحیح راستہ یہی ہے، جہنم سے بچنے کا راستہ یہی ہے۔ حضرات جیسا کہ میں نے کہا وہ نماز پڑھتے تھے، آنے والی نسلوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی نماز کو مثالی نماز بنا دیا۔ وہ کوئی بھی عمل کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے آنے والی نسلوں کے لیے ان کے ہر عمل کو نمونہ بنا دیا۔ جیسے حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کی نماز دیکھیں آپ کیسی تھی۔ حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں غزوے سے لوٹ رہے تھے، دونوں پہاڑی کے درمیان کا معاملہ تھا، رات کا وقت تھا، اللہ کے رسول نے اعلان کیا آج کون لوگ ہماری نگرانی کریں گے؟ عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا انا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں کروں گا نگرانی۔ اس کے بعد حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول میں بھی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ دونوں صحابہ رات کے آدھے حصے کو بانٹ لیتے ہیں۔ حضرت عباد بن بشر کہتے ہیں اے عمار بن یاسر میں رات کا پہلا حصہ جاگ لیتا ہوں، آپ رات کے آخری حصے کو جاگ کر آپ نگرانی کر لیجئے۔ عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے پہلے حصے کی نگرانی کر رہے ہیں، اللہ کے رسول آرام فرما رہے ہیں، تمام صحابہ بھی آرام فرما رہے ہیں۔ آپ نے سوچا کیوں خالی ایسی بیٹھ کر وقت گزاروں، چنانچہ آپ نماز میں لگ گئے، اللہ سے التجائیں کرنے لگ گئے اور نماز شروع کیا۔ آپ نے سورۃ الکہف کی آیتوں کی تلاوت شروع کی۔ نماز شروع کرنے کے بعد نامعلوم جگہ سے تیر آ کر آپ کے جسم میں پیوست ہوتا ہے، نماز توڑے نہیں، نماز جاری ہے۔ ایک تیر لگتا ہے، اس کے بعد دوسرا تیر لگتا ہے، نماز نہیں توڑی آپ نے، نماز جاری ہے۔ تیسرا تیر لگتا ہے، جسم زخموں سے چور ہو جاتا ہے، ایسا لگ رہا تھا گویا کہ جسم مبارک سے خون کے فوارے نکل رہے ہوں۔ آپ نے نماز مکمل کی۔ نماز مکمل کرنے کے بعد اپنے صحابی کو اٹھایا، بیدار کیا۔ وہ صحابی ہڑبڑا کر اٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جسم پورا کا پورا لہو لہان، ایک تیر دو تیر نہیں، تین تیروں کی وجہ سے آپ کا جسم پورا کا پورا لہو سے لہو لہان ہو چکا ہے۔ آپ نے کہا مجھے بیدار کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے کہا قرآن مجید کی ایک ایسی سورت پڑھ رہا تھا، بس اس کی سورت پڑھنے میں ایسی لذت مل رہی تھی کہ بس دل چاہ رہا تھا کہ اس کو ختم کرے بغیر میں نماز مکمل نہ کروں۔ یہاں پر ٹھہر کر مجھے اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری نماز پڑھتے ہوئے اگر ایک مچھر کاٹ دے ہمیں، پوری نماز ہماری خشوع خضوع سے خالی ہو کر رہ جاتی ہے۔ ایک مچھر کی کاٹ ہمیں برداشت نہیں کرتے، وہ تین تیروں کی مار برداشت کر لیتے ہیں۔ اور ہم میں سے بہت سارے نمازی کیسے ہیں، بازار میں ٹھہریں گے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ بازار میں ٹھہریں گے، چائے کی ہوٹلوں پر 1 گھنٹہ ٹھہر کر گپ شپ میں گزاریں گے، لیکن جیسے ہی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئیں گے کرسی پکڑ کر بیٹھ جائیں گے۔ یہ ہمارے نمازیوں کی حالت ہے، اللہ رحم کرے۔ یہ دیکھیں حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز، وہ نماز پڑھتے تھے، ان کی نماز اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مثالی نماز بنا دی۔ اور وہ مہمان نوازی کرتے تھے، ان کی مہمان نوازی کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مثالی مہمان نوازی بنا دی۔ اللہ کے رسول نے اعلان کیا لوگوں کون ہے جو آج میرے مہمان کی مہمان نوازی کرے، اس لیے کہ میرے آج کسی بھی گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ کس کا گھرانہ یہ؟ امام الانبیاء کا گھرانہ ہے، یہ سرور کونین کا گھرانہ ہے، یہ دنیا کے سب سے عظیم ترین انسان کا گھرانہ ہے۔ یہ اللہ کے رسول کے 9 گھرانوں میں ایک گھر میں بھی کھانے کے لیے کچھ نہیں۔
آپ اعلان کر رہے ہیں لوگوں آج میرے مہمان کی مہمان نوازی کون کرے گی؟ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، اور اللہ کے رسول کے مہمانوں کو اپنے گھر لے کر جاتے ہیں، اپنی بیگم سے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول کے گھر مہمان ہیں، کھانے کے لیے کچھ ہے؟ انہوں نے کہا آج صرف بچوں کے کھانے کے علاوہ کچھ نہیں۔ جملے پر غور کرنے کی ضرورت ہے، آج اتنا ہی کھانا جتنا کہ صرف بچے کھا سکتے ہیں، اس سے علاوہ اس سے مزید کھانا نہیں۔ ہمارے گھروں میں ایک مہینے کا نہیں 6 مہینے کا راشن رہتا ہے۔ یہ دنیا کے سب سے مقدس گروہ کے گھرانے تھے، ان کے گھروں میں فرنیچر نہیں، ان کے گھروں میں ماہانہ راشن نہیں، لیکن اس کے باوجود سکون کا یہ عالم، اس کے باوجود آرام اور راحت کا یہ عالم، اس کے باوجود تقدس کا یہ عالم کہ ان کے تذکرے آسمانوں میں ہو رہے ہیں، ان کے تذکرے کو اللہ رب العالمین نے ہمیشہ کے لیے باقی رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا آج بچوں کے کھانے کے علاوہ اور کوئی کھانا نہیں، تو کہتے ہیں جب رات ہو جائے چراغ گل کر دینا، بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دینا، ہم بھی مہمان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، اور جب بیٹھیں گے تو ہم اس طرح مظاہرہ کریں گے گویا کہ ہم بھی ان کے ساتھ کھا رہے ہیں، اور ان کے سامنے چراغ کو پہلے ہی گل کر دینا، اور جب رات میں مہمان کی مہمان نوازی ہو جاتی ہے، صبح ہوتے ہوتے آسمان سے وحی آتی ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اے پیارے نبی یہ کیسی جماعت ہے آپ کی؟ اے پیارے نبی یہ کیسا گروہ ہے آپ کا؟ یہ کیسے ساتھی ہیں آپ کے؟ خود بھوکے رہتے ہیں اوروں کو کھلاتے ہیں۔ یاد رکھیے حضرات، انسان اپنا پیٹ مار سکتا ہے، انسان اپنی بھوک کو برداشت کر سکتا ہے، لیکن کسی انسان کے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہو سکتا کہ آئے ہوئے مہمانوں کی مہمان نوازی کی خاطر اپنے بچوں کا پیٹ مار کر ان کے حصے کا کھانا اپنے مہمانوں کے سامنے رکھے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ یہ مہمان نوازی کرتے تھے، اللہ نے آنے والی نسلوں کے لیے ان کے مہمان نوازی کو مثالی بنا دیا۔ اور آپ نے صبر کی 1 2 نہیں 10 مثالیں سنی ہوگی آپ نے، لیکن کیا پوری تاریخ میں صبر کرنے والی ماں ام سلیم کی طرح دکھا سکتے ہو؟ گھر میں بچے کی لاش پڑی ہوئی ہے، اللہ اکبر، گھر میں بچے کی لاش پڑی ہوئی ہے، شوہر سفر سے آتے ہیں، آتے ہی پوچھتے ہیں بچے کی کیا کیفیت ہے، بچہ پہلے ہی سے بیمار ہو چکا رہتا ہے، بولتے ہیں وہ اسکن ما کان علیہ، اس سے پہلے حالت میں زیادہ پرسکون ہے، پہلے سے بہتر حالت میں ہے اور بہتر ہے طبیعت۔ اور جب رات ہوتی ہے، رات ہونے کے بعد میاں بیوی کا حق ادا ہو جاتا ہے، پوری طرح شوہر کی بے لوث خدمت کرتی ہے، اور جب صبح کی ساعتیں نمودار ہوتی ہے تو اپنے شوہر کا ہاتھ تھام کر پوچھتی ہے، شوہر نامدار ایک سوال آپ سے پوچھنا ہے۔ کہتے ہیں پوچھو کیا پوچھنا ہے؟ کہتی ہیں اگر کسی شخص نے آپ کے پاس کوئی امانت رکھی ہوئی ہو اور وہ امانت اپنی واپس لینا چاہتا ہو تو کیا آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ شوہر کہتے مجھے کیوں اعتراض ہوگا بھلا، اس کی امانت ہے وہ لے جائے۔ اس کے بعد فوراً جیسا ہی دلیل دیتی ہے تو کہتی ہے سن لیجئے ابو طلحہ، اللہ رب العالمین نے امانت کی شکل میں جو اولاد آپ کو نصیب فرمائی تھی، اللہ تعالیٰ نے رات ہی میں وہ اولاد کو اپنے پاس واپس بلا لی۔ جیسا ہی یہ جملے ان کے سنتے ہیں گویا کہ زمین پیروں تلے زمین کھسک جاتی ہے اور بجلیاں کوندنے لگ جاتی ہیں، طیش میں آ جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضری دیتے ہیں، اللہ کے رسول کو سارا قصہ سناتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برکت کی دعا دیتے ہیں۔ نتیجے میں اس رات کی ملاقات سے اللہ رب العالمین 9 اولاد عطا فرماتا ہے، اور تمام کے تمام حفاظ اور علماء وقت کے ہو جاتے ہیں۔ آپ غور کریں تاریخ اسلامی میں کیا اسے صبر کرنے والی ماں آپ بتا سکتے ہیں؟ ہماری مائیں آج بچے کے لیے ذرا بخار آ جائے بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے سب سے پہلے اپنے بچے گلے میں تعویذ پہنائیں گی یا پھر کسی عامل کامل کا چکر کاٹیں گی۔ یہ دیکھیے ہماری روشن تاریخ کی روشن مائیں جن کی صبر کا یہ عالم، جن کے ثبات قدمی کا یہ عالم، جن کے برداشت کا یہ عالم کہ بچے کی لاش گھر میں ہوتے ہوئے بھی شوہر کے حقوق پوری طرح ادا کر رہی ہے، اللہ اکبر۔ یہ صبر کی مثالیں آپ کو صرف اور صرف طبقہ صحابہ میں ملے گی اور ان کے علاوہ آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ حضرات جیسا کہ میں نے کہا
ان کا ہر عمل بعد میں آنے والوں کے لیے نقش قدم بن جاتا ہے۔ آخر میں 2 اہم باتیں بول کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سب سے پہلی اہم بات، یہ ہمارے صحابہ ہیں اور ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ان کی شان میں نہ غلو کرتے ہیں کہ علی کو اللہ بنا دیا، اس طرح غلو بھی نہیں کرتے، اور نہ ہی تو ان کی شان کو ہم گھٹاتے ہیں، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے ہم ان سے بغض رکھتے ہیں، جو ان سے نفرت کرتا ہے ہم ان سے نفرت کرتے ہیں۔ حبہم دین و ایمان و احسان، ان سے محبت کرنا یہ عین دین ہے، ان سے محبت کرنا یہ عین ایمان ہے، ان سے محبت کرنا یہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ، ان سے بغض رکھنا، ان سے حسد کرنا، ان کے شان میں گستاخیاں کرنا یہ نفاق ہے، یہ کفر ہے، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے انحراف ہے۔ لہٰذا سب سے پہلی بات یہ بات یاد رکھیں، ہم تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں، اور ہم اپنی نسلوں کو جس طرح قرآن مجید یاد دلاتے ہیں محبت صحابہ کا، ویسے ہی جام ہم پلائیں۔ جیسے اپنی اولاد کو ہم قرآن مجید کی موٹی موٹی صورتیں یاد دلاتے ہیں، ویسے ان کے نام بھی یاد دلائیں گے، ویسے ان کے قربانیاں بھی یاد دلائیں گے، ویسے ان کے محبت کا سبق بھی ہم پڑھائیں گے۔ اس لیے کہ آج ہمارے زمانے میں ایک گروہ، ایسا گروہ پیدا ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے جو صحابہ کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانے کی ناپاک کوشش کر رہا ہے۔ صحابہ بے اعتبار ہیں، صحابہ قابل اعتماد نہیں۔ یاد رکھیے، اگر صحابہ ہی کو بے اعتماد قرار دے دیا جائے تو کیا ان کے توسط سے جو قرآن ہم تک پہنچے گا اس پر اعتماد باقی رہے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں اور احادیث ہیں کیا ان پر اعتماد ہمارا باقی رہے گا؟ ایسے ذہن سے اور ایسے لوگوں سے خبردار اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، پہلی بات یہ۔ اور دوسری بات یہ ہے، ایسا گروہ بھی اس زمانے میں پیدا ہو گیا ہے، اور بدقسمتی کہہ لیجئے شیعہ طبقے سے تعلق رکھنے والا یہ گروہ اب ان کے اوپر سے پردہ ہٹ رہا ہے۔ اب تک ہم انہیں سمجھ رہے تھے یہ سنی ہیں، اب تک ہم انہیں سمجھ رہے تھے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن زمانے نے اٹھا دیا پردہ، اور زمانے نے آنکھوں سے دیکھا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کرنے والے نہیں بلکہ اللہ کے رسول کے صحابہ کے دشمن ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا، آپ نے 2 دن پہلے سنا ہوگا کہ ایک ندوی نے اور ایک سید زادے نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف گھڑی ہوئی ایسی حدیثیں اور گھڑی ہوئی ایسی باتیں بیان فرمائیں جس کو میں اس وقت یہاں ٹھہر کر کہنے سے بھی شرماتا ہوں۔ انہوں نے ناپاک جملے اپنی ناپاک زبان سے ادا کیے، ہم وہ جملے دہرانا نہیں چاہتے لیکن آپ کو یہ سبق یاد دلانا چاہتے ہیں۔ ایسا گروہ پیدا ہو چکا ہے اور نہ جانے کب تک یہ باقی رہے گا۔ ایک طرف تو حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہم اجمعین سب کی محبت کے ترانے گائے گا، لیکن اس محبت کی آڑ میں، اس محبت کے پیچھے دوسرے صحابہ کی شان میں تنقیسیں کرے گا، انہیں گمراہ قرار دے گا، انہیں کافر قرار دے گا، اور بسا اوقات انہیں صحابی کہنے سے بھی کترائے گا اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہنے سے بھی کترائے گا۔ ایسے ذہن سے بھی ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے آپ یاد رکھیے، تحقیق کے نام پر، کتابوں کے مطالعے کے نام پر، تاریخ کے کتابوں کے مطالعے کے نام پر، اور تاریخ پڑھانے کے نام پر، یا خلافت اور ملوکیت کا مسئلہ سمجھانے کے نام پر اگر کوئی شخص کس طبقے صحابہ میں سے کسی بھی صحابی کی پرتان کرتا ہے، ان کی شان کو گراتا ہے یا ان کا ذکر ایسے الفاظ میں کرتا ہے اسلاف نے کبھی ایسا ذکر نہیں کیا ہے، یاد رکھیے وہ انسان بدعتی ہے، وہ انسان سنی نہیں ہو سکتا، وہ انسان اہل السنہ والجماعت سے اس کا تعلق نہیں ہو سکتا، وہ بدعتی ہے، وہ بدعتی ہے اور وہ بدعتی ہے۔ یہی بات ہمارے اسلاف نے کہی ہے۔ اسلاف نے کہا معاویہ عندنا محنہ، لوگوں یاد رکھو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نزدیک تمام صحابہ کی محبت کے لیے ایک ترازو رت معیار ہے۔ جو حضرت معاویہ سے محبت کرے گا وہ تمام صحابہ سے محبت کرے گا، اور جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نفرت کرے گا یوں سمجھو کہ تمام صحابہ سے نفرت کرنے والا ہے، اس لیے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت صحابہ کا معیار ہے، محبت صحابہ کا ترازو ہے، محبت صحابہ کی کسوٹی ہے۔ جو ان سے پیار کرے گا تمام سے پیار کرے گا۔ امیر
معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھے کہ دروازہ ہے جو اس دروازے کو کھٹکھٹائے گا، نتیجے میں اندر داخل ہوگا، جو ان کی شان میں تنقید کرے گا، دوسرے صحابہ پر بھی اس دروازے سے تنقیدیں کرنے سے پیچھے نہیں رہے گا۔ اور ہم نے دیکھا شیعہ کتابوں میں جو باتیں لکھی ہوئی ہے، سنی مسلمان بڑے بڑے علماء جن کو ہم اب تک کے سنی علماء کہتے تھے، در حقیقت شیعیت کی تبلیغ کر رہے تھے، شیعیت کا پرچار کر رہے تھے، ایسے لوگ تھے جو ہمارے صفوں میں چھپے ہوئے تھے، جن پر سے زمانے نے پردہ اٹھا دیا ہے۔ ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ ہم ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اگر ان کی قسمت میں تو نے ہدایت لکھی ہوئی ہے تو انہیں ہدایت نصیب فرمائے، اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں لکھی ہوئی ہے، اللہ تیرے عظیم ترین انسانوں کو انہوں نے متہم کیا ہے، تو زمانے میں انہیں ذلیل رسوا کر کے رکھ دے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے۔